اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر جواب و سوال کرنے لگیں گے۔ جو تابع ماتحت تھے وہ اپنے لیڈروں سے کہیں کہ ہمارے پاس تمہارا آنا بہت زور سے ہوا کرتا تھا۔ لیڈر کہیں گے کہ بلکہ تم خود ہی ایمان نہیں لائے تھے اور ہمارا تم پر کوئی زور تو تھا ہی نہیں، بلکہ تم خود ہی سرکشی کیا کرتے تھے۔ سو ہم سب پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی کہ ہم کو مزہ چکھنا ہے، تو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود ہی گمراہ تھے۔ یہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا، تو دونوں بھی گنہگار ٹھہرے اللہ کے ہاں۔ چھوٹے لوگ اور جنتا اور لیڈروں اور سرداروں پر الزام رکھیں گے کہ تم نے ہمارا ناس کھویا اور بڑے زور شور سے تم ہمارے پاس آتے اور تقریر لیکھوں سے ہم پر زور ڈالتے اور باطل کی طرف بلاتے اور حق کے ماننے سے روکتے تھے۔ لیڈر جواب میں کہیں گے کہ ہمارا تم پر کیا زور تھا جو تمہارا دل میں ایمان نہ گھسنے دیتے، تم خود ہی عقل و انصاف کی حد سے نکل گئے کہ بے غرض نصیحت کرنے والے کا کہنا نہ مانا۔ جو نصیحت ایک اللہ کی طرف بلانے والے، قرآن کی طرف بلانے والے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانے والوں کے بات کو نہ مانا، اور جو سرکشی اور شیطان کے راستے پر چلنے والوں کی راہ پر ہو لیتے اور ہمارے بہکاوے میں آئے سمجھ سے اور انجام کو سوچتے ہوئے کام لیتے، تو ہماری باتوں پر کان دھیرتے، خود کو سچے پیغمبر اور قاصدوں کی باتوں سے کیوں منہ موڑتے؟ یعنی سچے رسول آئے، پیغمبر آئے، کتابیں آئے اور بزرگان دین نے دین اسلام کی طرف دعوت دے دیا، پھر بھی تم نہیں مانا، بس انہی لوگوں کے ساتھ رہ گئے جو دین سے الگ تھلگ ہوئے تھے۔ ہم تو خود گمراہ تھے، گمراہ سے اور کیا امید ہو سکتی ہے؟ وہ خود گمراہ ہے، اسے کیا امید ہو سکتی ہے؟ تم بھی اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے گمراہ ہو گیا، وہ تو گمراہ ہی کریں گے۔ اب کیا بن سکتا ہے؟ اب ہم کو اور تم کو عذاب چکھنا ہے۔ گمراہ کرنے کی وجہ سے، گمراہ ہونے کی وجہ سے دونوں کو بھی عذاب چکھنا پڑے گا۔ اللہم اغفر لی۔